اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضر حضرت علامہ وکی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھے سورۃ العصر کی تلاوت کا شرف نصیب ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود یہ اس قدر جامع ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کرنے لگ جائیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مکے میں 2 صحابی تھے، جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کرتے۔ سورۃ العصر کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی عصر کی۔ حضرت امام فخر الدین رازی جیسے شخص نے اس کے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا
بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے بھی دیکھی۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ اس ایک خاندان کے یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین رہے، لیکن دنیا آج آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کرے؟ جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کے نام بھی باقی نہ رہے۔ تو کہا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ دوسرا معنی امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج زوال پذیر ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ چونکہ جب سورج عصر کے وقت پہ جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ دیگرتے دن گیا محمد اڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا معنی امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، اور یہ نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کی گئی ہے، کیونکہ یہ نازک وقت میں ہوتی ہے۔ دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی جانا ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، نماز بھی جا رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی میں پڑھ لیتے ہیں۔ تنبیہ کی گئی ہے رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور عصر کی نماز ضائع نہ کر دینا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ امام رازی کو کرتے ہوئے بھی لطف آیا ہوگا اور آپ کو سنتے ہوئے